امت نکل جائے کفر و شرک سے، باندھنے دو پیٹ پہ پتھر، پھرنے دو چھریاں میری اولاد پر۔ جب حسین شہید کیے جا رہے تھے یہ وہ وجود تھا جس سے افضل کائنات میں کوئی وجود نہ تھا، یہ وہ سینہ ہے جس پر نیزے پڑ رہے تھے، جو سینہ نبی کے سینے پہ گھنٹوں سے لٹا رہتا تھا۔ ہاں ہاں، یہ وہ وجود ہے جو کبھی پشت پہ سوار، کبھی دائیں ہاتھ پہ سوار، کبھی بائیں ہاتھ پہ سوار، کبھی اس کندھے پہ سوار، کبھی اس کندھے پہ سوار۔ یہ وہ ہونٹ ہیں جن پر ابن زیاد چھڑی مار رہا تھا یوں، اور مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے تڑپ کے اٹھ گئے تو اس ظالم نے چھڑی کو پیچھے ہٹا لے۔ میں نے 20 دفعہ نبی کے ہونٹوں کو ان ہونٹوں کے ساتھ لگے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ برداشت ہے، یہ نہیں برداشت کہ دین اگلی نسل تک نہ پہنچے، یہ نہیں برداشت کہ میری امت ایسی گمراہی کے گڑھے میں جا کے گر جائے کہ کوئی ان کو حق بتانے والا نہ ہو۔ یہ وہ وجود ہے جس اتنا عظیم وجود، ایک قبر بھی نصیب نہ ہوئی، سر کہیں گلیوں میں پھرایا گیا، دھڑ کہیں دفن، سر کہیں دفن۔ اسی طرح اس شاخ کے جنازے اٹھتے ہیں، تو اس کے احسانات کا وزن تو کرو، پھر کہو جی سنت خیر ہے، کوئی گل نہیں، کرو ٹھیک ہے، نہ کرو کوئی بات نہیں۔ کس کی سنت کا یہ مذاق اڑایا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا دیتے یا اللہ بچا لے میری اولاد کو، تو کیا یزید، کیا ابن زیاد، ان کی طاقت تھی کہ وہ ہاتھ اٹھا سکتے، ان میں جرأت تھی کہ وہ ہاتھ اٹھا سکتے؟ نہیں نہیں، قربان ہونے دو، کربلائیں آتی رہیں گی اور اسلام زندہ ہوتا رہے گا۔ ہماری کامیابی ناکامی کا معیار روپیہ پیسہ نہیں، فتح شکست نہیں۔ اگر اللہ راضی ہے ہمارے چاہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ہم کامیاب ہیں، اللہ ناراض ہے ہم نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے ہم ناکام ہیں۔ ورنہ آپ یزید کو زندہ باد کہتے، آپ حسین کو کیوں زندہ باد کہتے ہیں؟ آپ ٹیپو سلطان کو کیوں زندہ باد کہتے ہیں؟ آپ میر صادق کو زندہ باد کہتے ہیں؟ نواب سراج الدولہ کو کیوں ہیرو بناتے ہیں؟ ہم میر جعفر کو اپنا ہیرو بناتے، میر غلام علی لنگڑے کو ہیرو بناتے، جنگ آزادی کا جنرل بخت خان جس کی قبر کا بھی نشان نہیں کسی کو کہاں گیا کہاں مرا، وہ ہمارا ہیرو ہے۔ اور الہی بخش اور بخت اور نجف خان اور شجاع الدولہ جو 1857 کے غدار ہیں، انہوں نے ان کو ہم نے آج بھی معاف نہیں کیا، آج بھی ان کا نام لے تو میری زبان کڑوی ہو چکی ہے۔ ہماری فتح شکست کے معیار اور ہیں، کامیابی ناکامی کے معیار اور ہیں۔ اللہ راضی ہے تو ہم کامیاب، چاہے حسین کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو بھائیو، اس کے احسانات کا وزن کرو، جاؤ طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے خون بہا ہے، اس وادی سے پوچھو کتنے عظیم انسان کا خون کا ایک قطرہ، جو پوری دنیا کے انسان نہیں، نبیوں کے خون اکٹھے کیے جائیں تو ہمارے نبی کے خون کا ایک قطرہ نہیں بن سکتا۔ اسی امت کے لیے جاؤ، سیروں سیر خون وہاں گیا، اب تک وہ نشان ہے، انہوں نے بنائی، سعودیہ جگہ بنائی ہوئی ہے وہ، اور اس کی وادی میں جا کر دیکھو، عبداللہ نے قبر نے جب تلوار کا وار کیا سر پہ لگا، خود اندر گھسا، دوسرا وار کیا کڑی اندر چلی گئی، تیسرا وار کیا کندھا زخمی ہوا، 1 مہینے یہ زخم رہا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا تو یہاں لگا، زمین پر گرے، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آتے ہی پہلا جملہ اللہ انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں میرا پتہ تھا۔ نوح علیہ السلام پکار اٹھے، اللہ کسی کو نہ چھوڑ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ایک کافر زندہ نہ چھوڑ۔ ہمارے نبی کو پتھر پڑا، وہ پکار اٹھا، اللہ ان کو کچھ نہ کہنا، انہیں پتہ کوئی نہیں ہے۔ یہ کیسی مسلمانی ہے کہ اتنے بڑے احسان کرنے والے کو تو بھلا دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جاؤ دیکھو اسکول میں ٹائیاں پہن کے جا رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے جن کو ابھی سے انگریز کا غلام تم نے بنا دیا؟ ان معصوم بچوں نے کیا جرم کیا تھا؟ ان کو حضور کا لباس بھی نہ تم نے سکھایا، تو کیا غلامی کے دعوے ہیں؟ ساری زندگی روتے 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 اٹھ گئے، ہائے ہائے، ایک رات ایسا روئے، ایسا، اے مولا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، جو میری مانے میرا، جو میری نافرمانی کرے تیری مرضی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، معاف کر تیری مرضی، عذاب دے تیری مرضی۔ اللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تیری مرضی، میں کہتا ہوں امتی 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 امتی، میری امت کو معاف کر معاف کر معاف کر، نہیں کرنا پھر بھی کرو۔ پھر ایسا روئے کہ جبریل کو آنا پڑا، یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا میری امت کا غم مجھے رلا رہا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا رو نہیں، میں تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کروں گا، خوش کروں گا۔ جب یہ خوشخبری ملی تو آپ نے کہا میں بھی اس کو خوش ہوں گا جب میری ساری امت بخشی جائے۔ تو ہم کوئی نیا قاصد، نیا پیغام لے کر نہیں آئے،
کوئی نیا فرقہ نہیں بن گئے. اور بھائیو کبھی ہماری سنا تو صحیح. لوگوں کی سنائی پہ کیا کیا فتوے جڑ دیے ہم پر. میں نے ابھی تک کون سی ایسی بات کی ہے جو اللہ اس کے رسول کی شریعت سے خلاف جا رہی ہو؟ کس کو کہتے ہیں غصہ اور کس کو کہتے ہیں عاشق؟ کچھ علم تو سیکھو. علم و باز کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ. کچھ سمجھو تو صحیح کہ عاشق کون ہوتا ہے اور گستاخ کون ہوتا ہے. کیا پیمانہ ہے، کیا معیار ہے؟ گھروں سے بے گھر ہو کر لوگ پھر رہے، بھی بچے چھوڑ رہے، پیسے پلے سے خرچ کر رہے، آپ کی مسجدوں میں آ رہے، آپ کو اللہ رسول کی بات سنا رہے. ان کو تو آپ نے گستاخ بنا دیا، تو پھر عاشق. علم کا نہ ہونا بھی وہ مصیبت ہے جس کا کوئی علاج نہیں. کہیں سے کوئی علی جیسا ملتا جو امت کو علم سکھا دیتا. اس جہالت کا کیا علاج ہے سوائے آنسو بہانے کے؟ ہم تو پکار ہی یہی رہے ہیں کہ نبی کی غلامی میں آؤ، نبی کی غلامی میں اپنی جان مال لگا کے اس سے سیکھو، گھر چھوڑو. تبلیغی جماعت کا عدد بڑھانے کے لیے نہیں ہے. ہم کو تبلیغی جماعت کے قاصد بن کے نہیں آئے، اللہ رسول کے قاصد بن کر آئے ہیں. اللہ رسول کا پیغام لے کر آئے ہیں. ہم کسی فرقے کی بات آپ نے سنا میرے منہ سے کہ میں نے کسی فرقے کو اونچا کیا ہو، کسی کو نیچا کیا ہو. کسی پر کوئی زبان یہاں ہاتھ باندھے گا، کوئی یہاں باندھے گا، کوئی یہاں چھوڑے گا. لیکن محبت فرض ہے. فتوے لگاتے رہو اور ایک دوسرے سے نفرت دلاتے رہو. مسجد اس لیے بنی گئی تھی، محبتوں کی جگہ پہ نفرتوں کے بیج بکھیر دیے گئے. وہ فصل اگی ہے کہ سوائے کانٹوں کے کچھ نظر نہیں آتا. دامن تار، پاؤں زخمی، وجود زخمی. جو محبتیں پھیلانے آئے، جو راتوں کو اٹھ کے کافروں کے لیے رو رو کے دعائیں مانگنے والے، اسی کے ممبر سے نفرتوں کے بیج بکھیر دیے گئے. میں نے تو کسی پہ چڑھائی کر سکتا ہوں؟ محبتیں سیکھو بھائیو. اختلاف رائے رہے گا، یاد رکھنا کبھی ایک نہیں ہو سکتا. اختلاف رائے رہے گا لیکن اس کے باوجود محبت کرنا فرض ہے. کوئی یہاں ہاتھ باندھے گا، کوئی یہاں باندھے گا، کوئی یہاں چھوڑے گا، لیکن محبت فرض ہے. کوئی اونچی آمین کہے گا، کوئی نیچے کہے گا، کوئی رفع یدین کرے گا، کوئی نہیں کرے گا. لیکن اگر اس سے لڑے تو اللہ کی قسم اللہ کا رسول معاف نہیں کرے گا. یہ لڑنے کی چیزیں ہیں. سارا دن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ساری امت ذبح ہو گئی. میں صبح فجر پڑھ کے ادھر جاتا ہوں سیر کرنے کے لیے، واپس آتا ہوں، ابھی سورج نہیں نکلا تو یہاں ہوٹلوں میں ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں اور گانے بج رہے ہوتے ہیں. اس پہ روو، ان پہ محنت کرو، ان ظالموں پہ کہ فجر کے وقت تو چڑیاں بھی اللہ ہو کر رہی ہوتی. یہ کیسے غلام رسول ہیں کہ ابھی سورج نہیں نکلا اور فاحشہ عورتوں کے گانے شروع ہو گئے. ساری زندگی اسی امت کے غم نے آپ کے سینے کو زخمی کر دی. جانے کا وقت آیا، صحابہ آئے، آپ نے کہا میرا تمہیں سلام ہو، جانے کا وقت آ چکا ہے. پھر آپ روئے، کہا جاؤ، اللہ تمہارا حافظ ہو، حامی ہو، ناصر ہو، کفیل ہو، وکیل ہو. ابن مسعود بولے یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں. یا رسول اللہ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل بیت مجھے قبر میں اتاریں. یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑے گا؟ کہا میرا جنازہ ایسے نہیں ہوگا، تم سب مجھے غسل دے کے کفن دے کے باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا دوست جبرائیل آئے گا، آسمان کے فرشتے آئیں گے، وہ میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر تم باری باری آنا. آپ کا جنازہ ایسے نہ کہ آگے امام پیچھے مقتدی، ایسے چارپائی کے سامنے یوں قطار بنا کے لوگ کھڑے ہو جاتے، آپ کے لیے دعا کرتے باہر نکل جاتے، دوسرے آتے دعا کرتے باہر، پھر اس طرح مرد، پھر عورتیں، پھر بچے، اس طرح آپ کا جنازہ ہو. دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. آپ فاطمہ کو بلاتے، پیار کرتے، میں اس کو ایک دن پہلے رخصت کر دیا. حسن حسین کو ایک دن پہلے بلا کے پیار کر لیا. اور جب جانے کا وقت آیا تو کھڑکی کھولی، فجر کی نماز ہو رہی تھی، اپنے اپنی امت پر آخری نظر ڈالی ہوں جیسے، اور پھر دروازہ بند کیا، کھڑکی بند کی، اور ساتھ ہی غیبی نظام چل گیا. جبرائیل